ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے یہ جنگیں پسند نہیں۔ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایران کی فوجی قوت کو تباہ کر دیا، ایران کے 159 بحری جہاز غرق کر دیے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب، کہا توقع ہے ایران جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے معاملے پر بےقرار فیصلہ دیا، عدالتی فیصلے پر ٹیرف کا نام بدلا مگر طے شدہ محصول لے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ سماجی ویب سائٹ پر انہوں نے لکھا، پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آبِ ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایران کا فجیرہ میں آئل فیسلٹی پر حملے کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ امریکی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے امریکہ نے آبِ ہرمز سے غیر قانونی گزرگاہ بنائی جس پر یہ واقعہ ہوا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے امریکہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے، یو اے ای کا عدم تحفظ اس کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام۔ ایران کے 12 بلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر بھی ایران نے ڈرون سے حملہ کیا جس سے پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ یو اے ای کا فضائی دفاعی نظام فعال اور خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ آوازیں بلسٹک اور کروز میزائلوں ڈرونز کو روکنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے یو اے ای کا کہنا تھا ایران نے آبِ ہرمز میں ڈرون سے ہمارے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ امیر قطر کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، امارات پر ایرانی حملے کی مذمت، قطر کا یو اے ای کے ساتھ مکمل یکجہتی اور سلامتی کے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آبِ ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ اس نے آبِ ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب شاید جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہم نے ایران کے ساتھ چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہے جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا آبِ ہرمز سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا۔ وزیر جنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کل نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایک اور پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران اب مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے، خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات اور ساز و سامان ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایرانی فوج کا آبِ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جزیرہ جاسر کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی جہاز پر حملے کی تردید کر دی، کہا کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 2 امریکی تجارتی جہازوں نے آبِ ہرمز کامیابی سے عبور کر لیا۔ جہاز مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشنیں سنبھالی ہیں۔ پاسداران انقلاب کر رہے ہیں ایران کے اجازت کے بغیر چند گھنٹے میں کوئی جہاز آبِ ہرمز سے نہیں گزرا۔ شپنگ کمپنی سے امریکی خام خیالی پر بھروسہ نہ کریں، اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ ایرانی جہاز ٹوساکا کے حملے کے 15 اراکین پاکستان سے ایران پہنچ گئے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا. ضروری مرمت کے بعد جہاز ایران کو دیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران کو گزشتہ رات پاکستان پہنچایا گیا تھا. عملے کی واپسی ایران امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی جس کو پاکستان سراہتا ہے. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ. خطے کی صورتحال پر گفتگو. برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا. پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے کے فروغ پر برطانیہ کے اظہار اطمینان. اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے جاری تنازع کے عالمی معیشت پر اثرات اور دیگر وسیع تر مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا. دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. روسی صدر پیوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان. پیوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا. روسی میڈیا کا کہنا ہے پیوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی شکست میں سالگرہ پر کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا. یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب سیز فائر کا اعلان. کہا انسانی جانیں کسی بھی تقریب سے زیادہ اہم ہے. یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل $4.13 مہنگا ہو کر $106.07 فی بیرل ہو گیا. برینٹ خام تیل $6.73 مہنگا ہو کر $114.9 فی بیرل ہو گیا. مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی ہے. وفاقی آئینی عدالت نے کئی ماہ فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا. آئینی عدالت نے کہا ہائی کورٹس محفوظ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہے. مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. بینچ ممبران کے جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے. بینچ سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر اثر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے. ہائی کورٹس میں ایسا معاملہ چیف جسٹس جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے گا. آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی. آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشن حذف کر دی. شپنگ کارپوریشن اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا تھا. شپنگ کارپوریشن نے پینشن ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا. بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد. ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج. عدالت نے انویسٹرز کی درخواستیں بھی نمٹا دی. عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے. تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں. انہیں 21 سال پہلے پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے. کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو مارے گئے. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے. مارے گئے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری. سندھ میں گرمی کا راج. پنجاب میں بارش، کراچی میں سمندری ہوائیں بند. درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ، شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی. چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں سے شہری بحال. حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 41، سانگھڑ، سکھرن، دادو اور میرپور خاص میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 8 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئیں. 2 کی ہیٹ سٹروک سے ہلاکت کی تصدیق. 4 نشئی تھے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. جھنگ، خانیوال، چنیوٹ، پیر محل، شورکوٹ، پنڈی بھٹیاں سمیت
مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، حالیہ گجرات اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی بادل برس پڑے۔ اس سال گرمیاں زیادہ ہوں گی۔ In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies. رواں سال ہیٹ ویوز، جنگلات میں آگ اور شدید مانسون بارشوں کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، شمالی علاقوں میں شدید گرمی سے گلیشیئر پگھلنے کے عمل میں تیزی آ سکتی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں سال گرمی زیادہ پڑے گی۔ انعام حیدر نے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے شرکا کو آگاہ کیا۔ شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، عزیز آباد میں کئی دنوں سے پانی نہیں آ رہا، شہری بلبلا اٹھے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے پی آر سی سی لائن کے مرمت کا کام مکمل کر دیا گیا، پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ ناگا سسٹم کے تحت متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ کرنگی، ملین، چنسر، جناح، صدر، کلفٹن اور ڈی ایچ اے میں پانی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے۔ We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. Long live Pakistan. Pakistan Hamesha Zindabad. مار کے حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا ایک سال، حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں تقریب کا انعقاد۔ بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا مار کے حق میں افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی، ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا، دنیا کو بتا دیا پاکستان مضبوط ملک ہے، کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارت سمجھ رہا تھا پاکستان کمزور ملک ہے اور دنیا سے کٹ چکا ہے، مسلح افواج نے بھارت کو ایسا جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا، پاکستانی میڈیا نے حق اور سچ سامنے رکھا، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ بہت کامیابی سے ہم نے جو ہے اس کو فتح میں بدلا ہے، جس کی مثال دنیا دے رہی ہے، تو اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس۔ مئی 2025 ہماری پاکستان افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ ایک امن پسند ملک ہیں، لیکن ہم پہ جب بھی کسی قسم کی جارحیت یا جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ مار کے حق کا ایک سال مکمل ہونے پر جامعات میں تقریبات۔ کراچی کی اقرا یونیورسٹی میں یوتھ ویژن 2050 سیشن، آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی اور ایک سال مکمل ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ کراچی کی داؤد یونیورسٹی میں مار کے حق ریلی، طلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ لمس یونیورسٹی جام شورو میں وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام اللہ کی قیادت میں یکجہتی ریلی۔ سندھ یونیورسٹی جام شورو میں مار کے حق کی مناسبت سے ملی نغموں کے مقابلے۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں شاندار ریلی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں مار کے حق کے سلسلے میں تقریبات۔ طلبہ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے حب الوطنی کا اظہار کیا۔ لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے مار کے حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر تقریری اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد کیا۔ مار کے حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ میں پرچم کشائی، تقریب میں قومی جذبے کا بھرپور اظہار۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں مار کے حق سے متعلق آگاہی ضروری قرار۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کے لیے صوبوں سے جمع رقم مکمل طور پر خرچ نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاق کی حکومت نے چاروں صوبوں سے 42 ارب روپے ایک ماہ کے لیے حاصل کیے تھے۔
ہیوی ٹرانسپورٹ مالکان کی اکثریت نے رجسٹریشن نہیں کرائی. سبسڈی کی رقم کا بڑا حصہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے دیا تھا. میٹنگ میں پیپلز پارٹی قیادت اور وفاقی وزیر میں بحث بھی ہوئی. پی پی رہنما نے وفاق کے بجٹ سے سبسڈی کا کہا تو وفاقی وزیر کا موقف تھا آپ حکومت کا حصہ ہیں، ساتھ دیں. سندھ حکومت کے تحفظات پر سبسڈی کی رقم 3 ماہ کی بجائے 1 ماہ کے لیے کی گئی. چاروں صوبائی حکومتوں نے کہا خرچ کے بعد سبسڈی کی رقم کا پورا حساب بھی دیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز ہو گیا. کرٹیکل، موسٹ کرٹیکل، نان کرٹیکل ورک جاری. 52 شہروں میں تقریباً 40% موسٹ کرٹیکل ورک مکمل کر لیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل ہو گیا. فیز 2 کا 76% کام مکمل ہو گیا. جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کر لیا جائے گا. تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. شہر اب 60 کروڑ مالیت کی مشینری بھی خریدی گئی. مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس. وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو گیا آسان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا. سہیل آفریدی کہتے ہیں نئے سسٹم کے تحت ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اب مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گیا. خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن سے شہریوں کو سہولت، میرٹ اور شفافیت یقینی ہوگی. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا شہری گھر بیٹھے دستک ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. QR کوڈ ویریفیکیشن اور مرکزی ڈیٹا بیس کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی. پارٹیوں کے بدلنے سے، چہروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. فیصلہ کن وقت ہے کہ پاکستان میں سسٹم کو بدلنا چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان 40 وڈیرے. پیپلز پارٹی، نون لیگ بہت کام کر رہے ہیں. آپ کو ہر وقت اشتہاروں میں نظر آئیں گے اور آئیں گی. موجودہ نظام کو جاگیردار چلا رہے ہیں جنہیں انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے پالا. حکمران مزید قرضے لے کر سودی نظام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. نون لیگ دور میں کیے گئے LNG کے تمام معاہدے غلط تھے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب. کہا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر 2,000 ارب روپے IPPs مافیا کو دیے جا رہے ہیں. عید کے بعد IPPs اور گیس مافیا کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان. پارٹیاں اور چہرے بدلنے سے نہیں، نظام بدلنے سے حالات بدلیں گے. سپر ٹیکس ختم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جائے. فکس ٹیکس کے تاجروں سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے. پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز بھجوا دی جن میں کہا گیا ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جائے. تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے سیکشن 7E ختم کی جائے. نان پائلٹس کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد مضبوط معاشی روابط پر قائم ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکہ میں سرمایہ کاری کے مواقع سلیکٹ USA سمٹ سے شروع ہوتے ہیں. 3 سے 6 مئی تک جاری سمٹ میں 16 پاکستانی شخصیات شرکت کریں گے. سمٹ امریکی قیادت سے براہ راست روابط کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے. پاکستانی سرمایہ کاروں کو امریکہ میں کاروبار وسعت دینے میں معاونت پر خوشی ہے. سجاول میں بدین روڈ پر دوران چیکنگ ریس سے بھرے ڈمپر سے 13,000 کلو چھالیاں برآمد. پولیس کے مطابق ڈمپر سے ملنے والی سپاری گٹکے کے 944 تھیلوں میں چھپائی گئی. ڈمپر ڈرائیور دین محمد کو گرفتار. مفرور ملزم باجوڑی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. کراچی میں FBR انسپکٹر شاہ میر لاشاری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا کیس عدالت نے مرکزی ملزم آغا شہید اور نجیب اللہ کا 12 دن تک کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. گرفتار ملزم محضر علی سہتو کے وکیل نے درخواست ضمانت دائر کر دی. 22 اپریل کو کلفٹن ملزم آغا شہید نے فائرنگ کر کے FBR انسپکٹر کو زخمی کیا تھا.
اور دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ میں کمال دکھاؤ، شاندار انعامی رقم پاؤ۔ فیفا نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی پرائز منی کا اعلان کر دیا۔ چیمپئن کو 5 کروڑ 45 لاکھ ڈالر سے نوازا جائے گا۔ رنر کو 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔ میگا ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شیڈول ہے۔ پہلی بار 48 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔